تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیکچر کے آغاز میں چلتے ہیں ایک اچھی بات کی جانب۔ جو تمہیں برائیوں سے ڈرائے، گویا اس نے تمہیں نیکی کی بشارت دے دی۔ یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے تذکیر و تانیث۔ اردو لازمی کے پرچے میں معروضی حصہ میں ایک سوال تذکیر و تانیث کی درستی سے متعلق آتا ہے، جس کے 5 نمبر ہیں۔ تذکیر و تانیث سے مراد ہے مذکر اور مؤنث۔ اردو زبان میں تذکیر و تانیث کی 2 اقسام ہیں: جاندار یا حقیقی اشیاء کی تذکیر و تانیث، جو کہ آپ ابتدائی جماعتوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مثلا باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن وغیرہ۔ جبکہ بے جان یا غیر حقیقی اشیاء کا مذکر یا مؤنث ہونا، یعنی ہم روزمرہ زبان میں جو الفاظ بولتے ہیں وہ یا مذکر ہیں یا مؤنث۔ مثلا چاند، درخت، قلم، ٹکٹ، یہ الفاظ مذکر ہیں، جبکہ کتاب، الماری، اینک، گھاس وغیرہ یہ سب مؤنث بولے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تذکیر و تانیث کے کچھ اصول، جو کہ یاد رکھنا بہت اہم ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام پیغمبروں کے نام، القابات اور خطابات مذکر ہیں۔ تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ گنگا اور جمنا یہ بھی دریا ہیں، لیکن یہ مؤنث الفاظ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تمام نمازیں اور تمام زبانیں مؤنث ہیں۔ تمام درختوں اور پہاڑوں کے نام مذکر ہیں۔ ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں، لیکن زہرہ اور مشتری مؤنث ہے۔ تمام ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر ہیں، لیکن زہرہ اور مشتری مؤنث بولے جاتے ہیں۔ تمام اخباروں اور رسالوں کے نام مذکر ہیں۔ دھاتوں میں چاندی، قلعی اور کانسی یہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ تمام دھاتیں مذکر ہیں۔ تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں۔ کتابوں کے نام مؤنث ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک، لغت اور دیوان یہ مذکر ہیں۔ دنوں کے نام مذکر ہیں، لیکن ان میں بھی جمعرات مؤنث ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے تذکیر و تانیث کے کچھ اصول جو ہم نے ابھی پڑھے۔ آپ کی اردو لازمی کی ٹیکسٹ بک کے اسباق کے اختتام پر مشقیں دی گئی ہیں کچھ، اور انہی مشقوں میں آپ اگر اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 68 یعنی صفحہ نمبر 68 نکال لیں تو ہم کچھ جملوں کی درستی یہاں سے دیکھ کر کرتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود رہے کہ پیپر میں سوال کس نوعیت کا آ سکتا ہے۔
اور یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ آپ کی جو یہ ایکسرسائز دی گئی ہیں تمام اسباق کے اختتام پر، ان میں جو سوالات دیے گئے ہیں آپ کے سلیبس سے متعلق، انہیں آپ نے لازمی حل کرنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ یہاں دیکھیے آپ سوال نمبر 5 ہے، اور اس میں اس کی ہیڈنگ ہے زبان شناسی، جبکہ سوال یہ دیا گیا ہے کہ واحد جمع اور تذکیر و تانیث مد نظر رکھتے ہوئے جملے درست کریں۔ یہاں غلط جملے دیے گئے ہیں، آپ نے درست جملے کرنے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، یہاں ہر امراض کا علاج ہوتا ہے۔ جب کسی جملے میں ہر لگا دیا جائے تو پھر واحد استعمال ہوگا، چنانچہ یہاں پر درست جملہ یہ ہوگا کہ یہاں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی۔ ہوش مذکر ہے، اس لیے جملہ اس طرح ہوگا کہ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ تیسرا جملہ دیکھیے، میں نے ہر ممالک کی سیر کی ہے۔ جیسا کہ ابھی اوپر والے جملے میں آپ کو بتایا گیا کہ جب ہر لگا دیا جائے تو اس کے ساتھ واحد ہی آئے گا، تو یہاں پر درست جملہ یہ ہوگا کہ میں نے ہر ملک کی سیر کی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، لوگ گہری غاروں میں رہتے تھے۔ غار مذکر ہے، اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے کہ لوگ گہرے غاروں میں رہتے تھے۔ اگلا جملہ دیکھیے، فٹ بال میری پسندیدہ کھیل ہے۔ کھیل مذکر ہے، اس لیے یہاں پر جملہ اس طرح درست ہوگا کہ فٹ بال میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، میں نے ایک خواب دیکھی۔ رات میں نے ایک خواب دیکھی۔ خواب مؤنث ہے، اس لیے درست جملہ یوں ہوگا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ میری قلم کہاں ہے؟ قلم مذکر ہے، اس لیے جملہ اس طرح ہوگا کہ میرا قلم کہاں ہے۔ رابعہ یہ بات سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ یہ محاورتاً بات کی جاتی ہے اور یہ ہکی بکی نہیں ہے بلکہ ہکا بکا۔ رابعہ یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، جملہ اس طرح سے ہوگا۔ تو آج ہم نے تذکیر و تانیث کے حوالے سے کچھ اصول دیکھے، کچھ اصول پڑھے اور کچھ جملوں کی درستی بھی کی ہے۔ آپ لوگ ان جملوں کی یہ جو ایکسرسائز آپ کو کروائی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی جو اردو قواعد و انشاء ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی تذکیر و تانیث کے جو اصول دیے گئے ہیں ان کے بعد کچھ درست الفاظ، غلط الفاظ کی جو درستی کی گئی ہے انہیں آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ اس سوال کو آپ زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں۔ اور یہ صفحہ نمبر ہے 24 صفحہ نمبر 24 پر املا کی اغلاط بھی آ سکتی ہیں، واحد جمع کی اغلاط بھی ہو سکتی ہیں، تذکیر و تانیث کی اغلاط بھی ہو سکتی ہیں، جبکہ یہاں آپ کے پاس زائد اور متشابہ الفاظ کی اغلاط بھی دی گئی ہیں۔ بہرحال فوکس آپ نے کرنا ہے تذکیر و تانیث کی اغلاط کی درستی پر۔ اگر کوئی بات آپ نہ سمجھ پائے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور سوال کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی نشاندہی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد تذکیر و تانیث کے سوال میں اس سال جو آپ کے سلیبس میں نئی چیز شامل کی گئی ہے اس کے ساتھ وہ محاورات کا استعمال ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم محاورات کے استعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ۔ پروردگار عالم آپ کو بہت اچھی کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ، سلامت رہیے۔